عمران خان نے 50% نہیں 20% پر تحفے اٹھائے، 14 کروڑ مالیت کی چیزیں صرف 3 کروڑ میں خریدیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب حقائق سامنے لے آئیں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کی کیا حقیقت ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے اویس کیانی سے، جو کہ اس وقت مریم اورنگزیب کے ہمراہ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس بھی آ گئے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ہی ٹینیور میں 50% تک میں نے اس کی رقم بڑھائی ہے تحائف لینے کی، اور وہ لے کے میں نے بنی گالہ کی روڈ ہی بنائی ہے۔ دراصل جو تحائف جو انہوں نے لیے ہیں 2018 میں 10 کروڑ 80 لاکھ جو ڈاکومنٹڈ ہیں، تو اس کے بعد کتنی چیزیں لے گئے؟ میں وہ چیزوں کا ذکر کروں گی جو 14 کروڑ کی تھی، جس میں گھڑی، کفلنگ اور ایک انگوٹھی تھی، جو انہوں نے 2-3 کروڑ دے کر اس کو ریٹین کیا۔ 2018 میں جب انہوں نے اس کو ریٹین کرنا تھا تو انہوں نے 50% جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے کی تھی۔ یہ پہلے سے قانون موجود تھا، 50% آپ اس کی ویلیو کا دے کر اس کو تحفے کو ریٹین کر سکتے ہیں۔ 50 کہ 20%؟ 50%۔ انہوں نے اس کو 20 کرایا، یہ چیزیں انہوں نے ریٹین کی، اس کو واپس 50 پہ کر دیا، اور یہ تمام چیزیں کابینہ کی سمریز کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ چیزیں ریٹین کر لی اور اس کی جو ویلیو تھی، مطلب اگر وہ گھڑی جتنی اس کی مالیت ہے اس کی اصل ویلیو بھی ان کی بنائی ہوئی 3 دوستوں کی کمیٹی نے لگائی، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ جو ریٹین کرنے کے پیسے دیے ہیں، چاہے وہ 20% لیے 50% دیے ہیں، وہ رسیدیں دے دیں۔ وہ کیا جی؟ جو چیزیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے پاس نہیں آئی، جو پورے سٹاف کے سامنے ان کو دی گئی، جی ٹھیک ہو گیا، وہ ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے۔ جو چیزیں ڈائریکٹلی ان کو آئی ہیں، جس کی تصاویر بھی موجود ہیں، جن کی ویلیو بھی موجود ہے، جو ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے اور ان کے بریف کیس میں ہے، وہ توشہ خانہ کے اندر ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ چیزیں کہاں گئی؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی گفٹس ہیں، اس میں آپ ذاتی گفٹ نہیں، ذاتی گفٹ نہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تحفے دیے گئے ہیں، جو بطور وزیر اعظم وصولی ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو انہوں نے ڈکلیئر کی۔ اور اس سے میرے خیال میں ان کی فرق تو نہیں پڑتا ان لوگوں کو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ گئے ہیں تو پوری ٹیم وہ بل جلانے والی، فورن فنڈنگ والی، سول نافرمانی والی، پولیس والوں کے سر پھاڑنے والی، پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والی، وہ کٹھی کنٹینر پہ کھڑی ہونی چاہیے نا، تاکہ پورا گلدستہ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے ہو۔ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں، تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی، مریم نواز کی تنقید، ٹویٹ کیا کہ اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی، آنکھیں کھولو، تمہاری جعلی حکومت اور مستقبل دونوں ختم ہو گئیں، حساب تو دینا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں کابینہ کی تشکیل پر مشاورت ہوئی، جبکہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں مل کر چلنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان حکومت سے ہٹائے جانے کے بعد بخلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کل صبح 11 بجے ہوگی۔ ایوان صدر کے حکام کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کل وفاقی وزراء سے حلف لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کل صبح 11 بجے ہوگی۔ ایوان صدر کے حکام کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کل وفاقی وزراء سے حلف لیں گے۔ صدر نے حلف لینے سے معذرت کر لی ہے اور اب صادق سنجرانی وفاقی وزراء سے حلف لیں گے۔ نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان اور ان کے حواریوں کی چوری پکڑی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں۔ ریفرنس کا مقصد الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا ہے۔ عدالتیں اس لیے کھلی تھیں کیونکہ آپ نے آئین پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ فورن فنڈنگ میں عمران خان کو سزا ملے گی۔ خان صاحب چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 دن میں آنے والا ہے۔ 16 اکاؤنٹس جو 16 سورسز جو انہوں نے نہیں بتائے، اس میں رومیٹا شیٹی
USD डॉलर्स में आए। उसके अलावा जो USD डॉलर्स के अंदर पैसे आए जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, ये जितनी इनकी चोरी सामने आई है, ये चोरी स्टेट बैंक ने अपने दस्तावेज से पकड़ी है। कहते हो अदालतें क्यों खुली? अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन शिकनी की थी, अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन पर हमला किया था, तुमने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था, तुमने पाकिस्तान की आवाम को एक पागल ने यरगमाल बनाया हुआ था। 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, इसका जवाब कौन देगा? तोशाखाना से डाका डाला गया, इसका जवाब कौन देगा? फॉरेन फंडिंग से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका जवाब कौन देगा? मरीम औरंगजेब ने PTI के प्रोपेगेंडे से पर्दा उठा दिया। कहा इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ट्विटर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। उनका ट्रेंड 924 ट्विटर हैंडल से जारी होता है। ओरिजिनल अकाउंट जनरेटर सिर्फ 33 हैं। ट्विटर अकाउंट्स की तफसीलात इदारों के हवाले की जाएंगी। आवाम को फैसला करना होगा, उन्हें रोज़गार चाहिए या इमरान खान का झूठ, रोबोटिक ट्वीट्स के पीछे खड़े होना है या मुआशी तरक्की के। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने PTI के प्रोपेगेंडे से पर्दा उठा दिया। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने का काम कोई इमरान खान से सीखे। अदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ट्विटर ट्रेंड्स हो रहे हैं। मजीद बोली, ये जो ट्रेंड्स चलाए गए, इस हवाले से ट्विटर अकाउंट्स की तफसीलात अदारों के हवाले की जाएगी। रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं जो बॉट्स के नाम से इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग का काला धन कमाकर जो पैसे से ये बॉट्स खरीद रहे हैं, वो बॉट्स इस 924 में से 532 हैं। ये डेटा ऑथेंटिक ट्विटर से हासिल किया गया है, जिसमें 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जिसमें ये अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, जिसका शख्स का नाम इमरान खान है। उन्होंने कहा कि अवाम को फैसला करना होगा कि उन्हें रोजगार चाहिए या इमरान खान का झूठ। मजीद कहा कि आपको रोबोटिक ट्वीट्स के पीछे खड़ा होना है या मुआशी तरक्की चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, जब मैं तालिब इल्म था तो दुनिया में कहीं एक मंसूबा बनाया गया था कि अगर पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं तो उसके अवाम को फौज से लड़ा दें, फ़िरक़ावारियत और नस्ल परस्ती को हवा दें, मगर हमने कुर्बानियाँ दी और इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। कहा, वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौम अपनी फौज पर जान कुर्बान करने को एजाज़ समझती है। जब मैं एक तालिब इल्म था, उस वक्त एक प्लान बनाया गया कहीं दुनिया के किसी खित्ते में कि पाकिस्तान को अगर आपने हम तकसीम करना है तो दो काम कीजिए, एक पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की फौज को आपस में लड़ा दीजिए और एक पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना और निशानी अशमियतों को हवा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इन दोनों कामों को नहीं होने दिया और ना इंशाअल्लाह होने देंगे। हम अपना खून तो दे देंगे, अपने वतन पे आंच नहीं आने देंगे। याद रखो, ये कौम अपनी फौज पे अपनी जान कुर्बान करना शहादत समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनके तेज़ काम करने से साबिक वज़ीर आज़म को घबराहट हो गई, लेकिन अवामी घबराहट ख़त्म हो चुकी है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार से मुतालिक कभी गलत बयानी नहीं करेंगे। पेशावर मोरता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबा 4 साल से तातुल का शिकार रहा। साबिक वज़ीर आज़म के पास हेलीकॉप्टर और वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं। साबिक हुक्मरानों को आवाम से कोई गर्ज नहीं थी। मंसूबे पे ताउन पर चीन और तुर्की के मशकूर हैं। और इसका जो ओरिजिनल जो तखमीना था 16 अरब था, और ये तोहफा इस्लामाबाद के बासियों को, माओं बहनों और बुज़ुर्गों और नौजवानों को, तालिब इल्मों को, जो 2017 में ये तोहफा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया इस्लामाबाद के रहने वालों को और कुर्ब जवार के रहने वालों को, इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। बदकिस्मती से ये मंसूबा जब हुकूमत बदली तो जिस तरह बाकी तमाम मंसूबे खटाई का शिकार हो गए, ये भी मंसूबा बदतरीन ताख़ीर का शिकार हो गया। पंजाब जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उनसे 15 बसें हमने उधार ली हैं। सरकार को कोई सरोकार नहीं था, वो अपना हेलीकॉप्टर वो 55 रुपये पे आते जाते थे। वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। इसका अगर उनको एहसास होता और दर्द होता
تو بخدا یہ منصوبہ 4 سال چھوڑ یہ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار نہ ہوتا کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے, ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی. پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے. اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں, لیکن آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے. کہتے ہیں 2018 میں ایک فراڈی کو اقتدار میں لایا گیا, اس نے 3.5 سال ملک کو وینٹیلیٹر پر ڈالے رکھا اور ملک کو دیوالیہ کر گیا. ہمیں غداری کا الزام دینے والے نے خود اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لی. اس نے حامد میر اور آسمہ شیرازی کے گھر پر حملے کرائے, توشہ خانہ میں جمع کرائے تحفے بازاروں میں فروخت کیے, خود ساختہ صادق امین نے دھجیاں بکھیر دیں. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. عمران خان کے پاس اقتدار نہیں رہا. جھوٹ کے اوپر جو ہے سارے کا سارا دار و مدار جو ہے 4 سال کی جو ہے وہ حکمرانی کا عمران خان کی رکھا. اس میں اسرائیل سے پیسے آئے, ہمیں امپورٹڈ حکومت اور ہمیں غداری کا تانا دیتا ہے اسرائیل سے آئے. اس کے بعد جو ہے پیسے جو ہے وہ انڈیا سے آئے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ ملک نہیں چلنے دوں گا کیونکہ مجھے جو ہے رات کو عدالت لگا کے نکالا گیا. ملک دیوالیہ کر چکا ہے عمران خان جو ہے. پیٹی کروکری کے جو تحفے تحائف ملتے رہے ان کو بازاروں میں بیچتے رہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے, ہمیں سب کو ایمان دے. اور وہ شخص جو ہے صادق اور امین ہونے کا اور پاک و پوتر ہونے کا جو ہے کلیم کر رہا ہے. حامد میر صاحب پاکستان میں صحافتی دنیا میں ایک بڑی مستند آواز ہے. ان کے گھر پہ باقاعدہ للکار کے عمران خان نے بندے بجوائے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.